अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 100 से हम तशरीह देखेंगे। पिछली आयत में हम जुल्म, कुफर या गुनाह के माहौल में रहकर भी उन लोगों की बात पढ़ रहे थे जो हिजरत नहीं कर रहे थे, मुसलमान थे, हिजरत नहीं कर रहे थे, हालांकि उनके पास ताकत थी, वसाइल थे। आयत 100 में अल्लाह ताला ने तमाम मसाइल के बावजूद हिजरत की राह में कमरे हिम्मत बांध कर उठने वालों की हौसला अफजाई फरमाई। जो अल्लाह के लिए कदम उठाते हैं, अल्लाह फिर उनको बढ़कर थाम लेता है, अल्लाह सहारा बन जाता है, अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता है। अब ये जो हिजरत की यहाँ खास तौर पर बात हो रही है, ये हिजरत खास है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने की जो अल्लाह के लिए। अल्लाह ने इस वादे को बहुत आन बान और शान से पूरा फरमाया। कौन सी हिजरत? ये जो आयत नंबर 100 में जिस हिजरत की हम बात पढ़ रहे हैं, ये हिजरत खास थी, अल्लाह के हुक्म से थी, ठीक है। इसलिए इसकी बरकतें भी उन्होंने देखी अपनी जिंदगियों में। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसअ विदिन ब्रैकेट, ये लोग घरों से निकले और मुतमईन रहें, ब्रैकेट क्लोज। जो कोई भी अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वो इस जमीन में पनाह के लिए बड़े ठिकाने और बड़ी गुंजाइश पाएगा। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, इस तरह जो अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत के लिए निकलेगा, सुम्मा युदरिकुल मौत, फिर उसे रास्ते में ही मौत आ जाए, फकद वका अजरुहु अल्लाह, तो उसका अजर भी अल्लाह के जिम्मे वाजिब हो गया। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, अल्लाह बख्शने वाला है और उसकी शफकत अब्दी है। अब यहाँ पे जो पहला हिस्सा है आयत का, वमन युहाजिर से वसा तक, कि जो अल्लाह की राह में हिजरत के लिए उठ खड़ा होगा वो अल्लाह की जमीन में बहुत ठिकाने और बड़ी वसअत पाएगा। यहाँ जो लफ्ज है ना, यजिद फिल अर्दी मुरागमन कसीरन वसा, मुरागमन ऐसी जगह जहां इंसान को इज्जत भी मिले और तहफ्फुज भी मिले, सिक्योरिटी भी हो, इज्जत भी हो, दुश्मन की गिरफ्त से आजाद भी हो, जिल्लतों से निकल आए, इज्जतों में रहे, वसा रिस्क मिले खुला, दीन पर अमल की तौफीक मिले, दीन की नई नई चीजें उसके सामने आए और वो उनको हासिल कर सके, ले सके। गोया हिजरत करने वाला तंगी से निकलकर कुशादगी में आ जाता है। मुरागमन कसीरा, बहुत कुशादगी मिलती है उसको। मुरागमन कसीरा की एक जबरदस्त मिसाल हिजरत हबशा, अगर आप याद कीजिए, और अगर नहीं आप तो मैं रिकमेंड करूंगी, अर रहीकुल मखतूम सीरा की किताब है, उसको जरूर घरों में रखिए, अपने बच्चों के सामने अपने रैक्स में रखिए और थोड़ा थोड़ा जरूर उसको पढ़ते रहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो वाकयात और हालात है ऑथेंटिक उस अंदाज में वहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। हिजरत हबशा इब्तदाई दौर में आपको पता है कि मुसलमान जो थे मक्का में जुल्म, तशद्दुद और दीन पर पाबंदी का शिकार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हबशा चले जाओ, वहां का हुक्मरान जो है वो बहुत आदिल है। जब मुसलमान वहां गए तो आपको मालूम ही है कि मुसलमानों को वहां पे इज्जत भी मिली थी, जानो माल का तहफ्फुज भी मिला था और दीन की आजादी भी मिली। अब मक्का से फिर दूसरी मिसाल, मक्का से मदीना हिजरत की, आपको मालूम है कि आप सहाबा कराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आ गए थे, लेकिन अभी जो पीछे रह गए थे उनको इनकरेज किया जा रहा है। मदीना इस्लामी रियासत बना, भाईचारा और दीन का गलबा और फरोग हुआ। तो बात यही है कि बंदा मोमिन के लिए अगर किसी जगह अपने परवरदिगार की इबादत पर कायम रहना मुश्किल हो जाए, जान जोखम का काम बन जाए, उसे दीन के लिए सताया जाए और उसके लिए अपने दीन को जाहिर करना मुमकिन ना रहे, तो ईमान का तकाजा क्या है कि वो उस जगह को छोड़े और वहां जाए जहां एलानिया अपने दीन पर अमल कर सके। ये उस पर लाजिम हो जाती है बात। अल्लाह ने यहाँ पर खुशखबरी सुना दी, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए जो निकलेगा, अल्लाह की खातिर निकलेगा, यजिद फिल अर्दी मुरागमन कसीरम वसा। उस जमाने में सहाबा कराम को बरकतें मिली, वादा था, गारंटी थी, मिल गई। अब दुनिया में अगर कोई करता है, फिर उसको कोई इम्तिहान पेश आ जाता है इस रास्ते में, उसे नजर आता है कि मुझे तो मुरागमन कसीरा वसा नहीं मिला, तो इसका मतलब है फिर उसका इम्तिहान हो रहा है, अदरवाइज तो मिलेगी बरकतें। और बरकतें दुनियावी तौर पर अगर उसका इम्तिहान हो भी रहा है तो बरकतों से महरूम नहीं होगा।
हाँ, वो एक दुनियावी जो एक खुशहाली या दुनियावी आसानी जो था, मैं भी इम्तिहान की वजह से उसे ना मिल सके, लेकिन नबी के जमाने में सहाबा को मिली ये बरकतें और रहमतें सारी की सारी, जिसका अब दुनिया में अगर किसी का इम्तिहान है तो उसका फिर नतीजा जो है वो खैर ही खैर होगा। फिर अगला हिस्सा जो है, जो मैं युखरिज बका अजरुहु अल्लाह वाला टुकड़ा, आखिर में ये इत्मीनान दिलाया गया कि हिजरत के अजर अजीम के लिए ये जरूरी नहीं कि आदमी लाजमन दारुल हिजरा ही पहुंच जाए, यानी जहां से निकला, जहां के लिए निकला वहां वो पहुंच जाए, बल्कि सिर्फ काफी है कि वो इरादा कर ले, निकल पड़े अल्लाह और उसके रसूल के लिए। और अगर वहां से निकलते ही, अपने इलाके से निकलते ही उसे मौत आ गई है या वो कत्ल कर दिया गया, तो क्या है, सुम्मा युदरिकुल मौतु फकद वका अजरुहु अल्लाह, तो अल्लाह के ऊपर उसका अजर लाजिम है, उसके अजर में कोई कमी नहीं हो, क्योंकि वो पहुंचा नहीं था। अब सपोज उस जमाने में अगर मदीना हिजरत हो रही थी और वो एक लाजिमी हिजरत थी, या कोई हबशा के लिए निकल खड़ा हुआ, अपना घर बार छोड़ के निकलते साथ ही कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया गया, या कुदरती मौत आ गई, उसका अजर भी लिख दिया। एक वो कैटेगरी है कि जिन्होंने हिजरत की और वो वहां पहुंच गए। दूसरी कैटेगरी, रास्ते में ही निकलते साथ ही मौत आ गई। अब अल्लाह कहते हैं अजर से वो भी नहीं महरूम रहेगा, पूरे का पूरा अजर दूंगा। उसकी शाने है ना, ये उसकी मेहरबानी है, उसका फजल, ये उसका एहसान है। अल्लाह ने कहा वकान अल्लाहु गफूरुर रहीमा, अल्लाह है ही बख्शिश फरमाने वाला, उसकी शफकत ही बहुत अबदी है। अगर किसी से कहीं कोई कमजोरी रह भी गई तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, उसकी रहमत आखिर तक साथ रहने वाली है, वो मोमिनों की कुर्बानियों को कभी जाया नहीं करता। यहाँ से आपको मिसाल मिल गई, एक मंजिल तक पहुंच गया, दूसरा इरादे से भी निकल गया, इरादे का भी अजर और सवाब है, नियत का भी अजर और सवाब है। तो हमारे लिए पैगाम क्या है, हिजरत आम, ये तो हिजरत खास थी ना, हिजरत आम तो हम रोज कर ही सकते हैं। मसलन कहाँ कहाँ, गुनाहों को छोड़ना, ये हिजरत आम है, बुरे को छोड़कर अच्छे की तरफ आना, बुरे माहौल को छोड़ना, कोई बुरी आदत छोड़ना। पीछे मैंने आपको 99 कत्ल वाली कल हदीस सुनाई थी ना, उस हदीस को आप जहन में रख लें। आगे आ जाइए, आयत नंबर 101। अब हमने याद कीजिए जरा, आयत नंबर सूरह निसा 71 में पढ़कर आए थे, खुजू हिजरकुम, अपना बचाव जो है वो इख्तियार करो। अब आयत 101 में उसी रेफरेंस से बात हो रही है। किस रेफरेंस से? आयत 71 का जो है ना अगली तशरी है या वजाहत है। जब ये हुक्म नाजिल हुआ कि दुश्मनों के मुकाबले के लिए होशियार रहो, तैयार रहो, हर वक्त दफाई तैयारी तैयार रखो, दुश्मन से होशियार रहो, तो सहाबा के जहन में फितरी से अमल में लाना बज़ाहिर मुश्किल था। अल्लाह ने आयत 101 में इसी हुक्म के हवाले से नमाज में आसानी का हुक्म दिया। अब क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, व इज़ा दरबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाह, तुम लोग सफर में निकलो, विदिन ब्रैकेट जिहाद है, तुम पर कोई हर्ज नहीं कि नमाज में कमी कर लो। सफर है या जिहाद है, नमाज में कमी कर लो। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम, अन यफ्ता के नीचे क्या है, मुबीना, क्योंकि ये मुनकरीन हक तुम्हारे खुले दुश्मन है। तुम जब जिहाद के सफर के लिए निकलो तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से ये एक बाकायदा इजाजत है तुम्हारे लिए, क्या, कि तुम अपनी नमाज में कमी कर लो, कसर नमाज पढ़ लो। और कसर की जो सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मुसलसल अमल से साबित है, वो 4 रकत वाली नमाज 2 रकत में बदल जाती है। मगरिब और इशा में कसर नहीं है, सुन्नतें और नवाफिल नहीं है, यानी सिर्फ फर्ज नमाज है जो पढ़ी जाएगी, सिवाय फजर के 2 सुन्नत और 2 फर्ज हैं, पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। क्या कहा, इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू, कसर का हुक्म पहले तो खास उन हालात के लिए था कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खतरा है, तुम्हें खौफ है दुश्मन के हवाले से। लेकिन बाद में हर तरह के सफर के लिए, मसलन बिजनेस ट्रिप है, कोई सैर करने के लिए जा रहे हैं, कोई अपने दुनियावी मामलात को मैनेज करने के लिए जा रहे हैं, कोई और तरह का सफर है, जो भी सफर की नौयत हो सकती है सैर सपाटे समेत, जिसमें इंसान को हो कि मैंने अब सफर करना है, निकलना है, आपा धापी है, बेइत्मीनानी है। अब दीन ने फिर दायरा, सफर का दायरा बढ़ा दिया, कसर की इजाजत का दायरा बढ़ा दिया कि अब कसर वहां पे भी की जा सकती है। क्यों? ये मुनकरीन हक तुम्हारे खुले दुश्मन है,
مسلمانوں کو چکنا رکھنے کے لیے، غفلت سے بچانے کے لیے یہ بات کی گئی کہ دشمنی مستقل حقیقت ہے، اس لیے عبادت میں بھی حکمت اور حفاظت ضروری ہے۔ عبادت میں بھی حکمت اور حفاظت ضروری ہے۔ حدیث سنیے، اس آیت کے حوالے سے حدیث ہے مسلم کی کہ کسی نے حضرت عمر سے پوچھا اس آیت کے حوالے سے کہ اگر تمہیں خوف ہو، اب یہ آیت کا حصہ میں بیان کر رہی ہوں، کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ تو انہوں نے کیا پوچھا اس آیت کو کوٹ کر کے کہ اب تو لوگ امن میں ہیں، آپ قصر کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا جس پر تمہیں تعجب ہوا ہے، تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ یہ صدقہ ہے، صدقہ رعایت ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، اس لیے تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ قصر نماز کی سہولت، رخصت، اجازت اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے صدقہ ہے، رعایت ہے، یہ اس نے کنسیشن دیا ہے تو قبول کر لو، وہ دے رہا ہے۔ ابھی بھی لوگ ہمارے ہاں جو فقہ کی بھول بھلائیوں میں پڑھتے ہیں، جن کی کوئی زیادہ گہری سمجھ حاصل نہیں کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، وہ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں آپ سے قصر کیوں پڑے، یہ تو سفر کر کے آئے ہیں، اتنا اچھا سفر کر کے آئے ہیں، بھی اللہ نے رخصت دی ہے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد کتنا ماڈرن دور آئے گا، کتنے جدید ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع آ جائیں گے، لوگ وہ گھنٹوں کا، مہینوں کا سفر، دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کیا کریں گے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے نا ایک مزید جو کوشچن آتا ہے اس کے اندر کہ کتنے دن کے اوپر ہم قصر کریں گے، مطلب فقہی مسائل ہیں، قرآن و سنت سے ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ 15 دن یا 14 دن آپ نے کہیں ٹھہرنا ہے تو 15 دن، ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ جو نہیں چیز ملتی، دو رائے ہیں اس کے اندر، عام رائے یہی ہے کہ 14 دن اور 15 کے بس بیچ میں جو آپ کا ٹائم ہے، اتنے دن تک اگر آپ نے کہیں ٹھہرنا ہے تو آپ قصر کریں گے۔ دوسری رائے ہے کہ جہاں سفر میں افراتفری ہوگی وہاں قصر ہوگا، 14 دن کے لیے نہیں ہے، اگر فاصلہ کم ہے، 1 دن کے لیے بھی ہے تو وہاں پہ بھی قصر کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قصر کی کتنا سفر ہے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ فقہ کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا جو قدیم عربی جو لفظ یوز ہوتا ہے پیمانوں کے لیے، فاصلے کو ناپنے کے لیے، پرشین میں جو لفظ یوز ہوتا تھا وہ کہتے تھے 1 فرسنگ سفر ہوگا، تو وہ پھر کہا جاتا ہے کہ وہ 5.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور 3 فرسنگ کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ قصر ہے، یعنی وہ 16.5 کلومیٹر سفر بنتا ہے ہمارا۔ میل کا لفظ بھی آتا ہے فقہ کے اندر، 3 میل، تو 3 میل جو ہے نا وہ 5.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ علماء نے مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو، فقہ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ تعداد ملے گی سفر کی کہ 5.5 کلومیٹر، لوگ کہتے ہیں یہاں تک آپ نے سفر کر لیا ہے تو اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ قصر کر سکتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں 16.5 تک کے بعد ہوگا، کچھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سفر لگے تھوڑا سا آپا دھاپی ہے، افراتفری ہے، تو آپ وہاں سے اپنا سفر کو، یعنی کہ اپنی قصر جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور اپنی قصر کے ساتھ ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں، نماز کو جمع بھی کر سکتے ہیں، جمع کرنے کی بھی سہولت ہے، اور جمع کرنے میں ظہر اثر ہوگی اور مغرب عشاء ہوگی، اثر اور مغرب کو نہیں جمع، یہ بات ذہن میں رہیے گا، ٹھیک ہے نا۔ ادھر سے آپ ادھر جمع کریں گے، ظہر کے ٹائم اثر، اثر کے ٹائم ظہر، مغرب کے ٹائم عشاء، عشاء کے ٹائم مغرب، یہ سہولت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پھر کہا کہ ہمارے ہاں فقہی معاملات کے اندر بہت ڈیبیٹ ہے، آپ اپنے اپنے مسلک کے فقہاء کرام کو سنیے، جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اس کے مطابق آپ ان چیزوں کو عمل میں لے آئیں، ٹھیک ہے۔ آیت 102، آیت 101 میں اللہ نے سفر اور دشمن کے خوف کی صورت میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ عام روٹین میں بھی قصر آپ کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں۔ آیت 102 میں اب یہ نماز عملی صورت میں کوئی نماز ہے، نماز خوف، وہ کیسے پڑھی جائے گی، پریئر انڈر تھریٹ اس کو ہم بولیں گے، خوف کی حالت ہے کیسے پڑھیں گے۔ اس کے لیے پہلے آپ حدیث سنیے، یہ آیت سننے سے پہلے مفہوم بتا رہی ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 گروہوں میں تقسیم کیا، ایک گروپ آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوا اور دوسرا دشمن کے سامنے نگرانی پر رہا۔ آپ نے پہلے گروہ کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھی، پھر وہ گروہ پیچھے ہٹ گیا، یعنی کہ وہ آ کر دشمن کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور جو دشمن کے سامنے گروپ تھا وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور آپ نے ان کو دوسری رکعت نماز پڑھوائی۔ اس طرح نبی کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں،
لیکن وہ جو پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی تھے، ہر گروہ نے ایک ایک رکعت نبی کے پیچھے پڑھی اور اپنی باقی جو رکعت تھی وہ انہوں نے خود پوری کی۔ اصل یہ ایک مشکل کا حل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرے کے موقع پر بتایا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے ہوں تو آپ سوچیں کہ کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا اس وقت کہ وہ کہے کہ میں اس سے محروم رہی ہوں۔ ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، ہر سپاہی کی آرزو ہوتی۔ یہ آرزو ایک فطری آرزو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ دفاع کا اہتمام بھی ضروری تھا، لہٰذا اللہ نے یہ حل بتا دیا کہ اس طرح سے گروپس بنا دیے جائیں گے، اور اس طرح سے ایک گروپ پہلے پڑھے گا، دوسرا گروپ بعد میں پڑھے گا اور برکت میں آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز خوف مختلف طریقوں سے ملتی ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دو دو رکعت بھی پڑھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ اگر 3 رکعت والی نماز تھی تو ایک گروپ کو 2 پڑھائی، ایک کو آپ نے 1 پڑھائی، یعنی مختلف صورتیں۔ مراد یہ تھی نماز خوف کے لیے کہ نبی موجود ہیں، صحابہ آپ کے پیروی میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کا حل نکال کر دے دیا، بہترین حل، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک تدبیر تھی جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے تھا۔ آپ کے بعد کسی ایک ہی امام کی امامت کی خواہش نہ اتنی شدید ہو سکتی ہے، نہ اتنی اہمیت ہے کہ آپ اس کے لیے اس طرح کا معاملہ کریں۔ قیام جماعت کا موقع ہو تو لوگ اپنے الگ الگ اماموں کی ابتدا میں نہایت آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مثلاً جو دشمن کے سامنے ہے وہ آ کر اپنے امام کی اندر پڑھ لے، جو پڑھ رہا ہے وہ وہاں جا کر کھڑا ہو جائے۔ لیکن آج کل کے دور میں، جس دور میں ماڈرن دور میں ہم آ گئے ہیں، اب جو فزیکلی جنگیں ہیں وہ تو اب آہستہ آہستہ نہ ہونے کے برابر ہی رہ جائیں گی۔ اب تو ڈرونز کے ساتھ چلے گا سارے کا سارا معاملہ ہے۔ آرمی تو کہیں اینڈ پہ آئے گی جب اس نے قبضہ کرنا ہوگا۔ استغفر اللہ تعالیٰ معاف کریں۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب ہم جلدی سے یہ آیت پڑھیں گے۔ اس آیت کی تشریح میں اتنا کچھ ہے نہیں ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی جب آپ مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں اور پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے انہیں نماز پڑھانی ہے، ادن بریکٹ خطرے کی جگہوں میں، تو کھڑے ہو جاؤ۔ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک گروپ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ لیے رکھے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر لے، یعنی اپنی 1 رکعت یا 2 رکعت پوری کر لے تو پیچھے چلا جائے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، دوسرا آ جائے گروپ جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، یہ نماز پڑھنے والے بھی نماز کے دوران اپنی حفاظت کا سامان اور ضروری اسلحہ لے کر رکھیں گے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، یہ منکر تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو جاؤ۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ تم پر ٹوٹ پڑیں یک بارگی ٹوٹنا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اس میں البتہ کوئی حرج نہیں کہ اگر بارش کی تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اپنا اسلحہ اتار دو۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ حفاظت کا سامان ساتھ لیے رکھو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، وہی إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، للکافرین، تم یقین رکھو کہ اللہ نے ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ آج یہ ذرا حالت نماز ہے لیکن دفاع کے حوالے سے شدید تاکید۔ بہت اہم بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں عبادت کے ساتھ احتیاط کے تقاضوں سے لاپرواہ ہونے کی اجازت کسی حال میں نہیں ہے۔ حفاظت ضروری ہے۔ دشمن تو مسلسل تمہاری طاق میں ہے، وہ منصوبے بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ تم کب اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو، اور وہ کیا کریں، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، آئیں اور آ کر تم پر حملہ کر دیں، اچانک یک بارگی فیصلہ کن وار۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے اوپر وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر بارش ہے یا تم بیمار ہو کہ ہر وقت ہتھیار اٹھانا ممکن نہیں لگ رہا، ایسے مجبوری والے حالات ہوں تو ہتھیار اتار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس دوران تم نے کرنا کیا ہے، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، ہتھیار رکھنے کے بعد بھی چکنے رہو۔ اجازت کا مطلب غفلت نہیں ہے، چکنا رہنا ہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اللہ نے کیا تیار کر رکھی ہے، ان کفار کی سرکوبی کا تعلق ہے تو اللہ نے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بات اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمائی گئی ہے۔ اب لیسن اس میں کیا ہے کہ دشمن کی اصل طاقت تمہاری غفلت ہے، مومن کی اصل طاقت اس کی بیداری ہے، اس کا چکنا رہنا ہے۔ خُذُوا حِذْرَكُمْ پہلے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، اس آیت میں بھی پڑھ رہے ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے کہ اسلحہ اٹھا کر رکھو، اپنا بچاؤ کر کے رکھو،
انسان صرف یہ کہہ کے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں نے اللہ کے سپرد کر دیا، نہ اسلحہ اٹھائے، نہ کوئی پلاننگ کرے، نہ کوئی تیاری کرے، بس آنکھیں بند کر کے اندھا دھند کود پڑے جنگ کے اندر، یہ اللہ نے تعلیم نہیں دی، یاد رکھ لیجئے۔ آج مسلمان یہ سب احتیاطیں بھول گئے، ہم کہتے ہیں ایمان جو ہے، ایمان کافی ہے، بھئی دشمن آ رہا ہے ڈرون لے کر، بیلسٹک میزائل لے کر آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں میرے پاس جو عام توپ ہوتی ہے میں توپ سے، تو یہ تو توپ سے پھر مچھر مارنے والی بات ہوئی نا، یعنی مچھر سے توپ مارنے، مچھر سے آپ توپ کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ یہ ہماری حالت ہوئی ہوئی آج۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جوش اور جذبے سے کیے جانے والا ہر اقدام جس میں کسی بچاؤ کی ضرورت نہیں، وہ شاید اسلام کی بہتر نمائندگی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں خذوا حذرکم، تیاری تو کچھ کرو نا۔ آیت نمبر 103۔ اب آیت 102 میں نماز خوف کا عملی طریقہ، میدان جنگ میں نماز کی ادائیگی، جماعت کی ادائیگی، اس کی اہمیت بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے، دشمنوں کی سازشوں سے باخبر رہنا، چکنا رہنا۔ آیت 103 میں بتایا جا رہا ہے کہ جب غیر معمولی حالت خوف ختم ہو جائے تو نماز اپنی اصل مکمل حالت میں پڑھو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یاد کرتے رہو، ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لیکن جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز اہتمام سے پڑھو، لیکن بریکٹ اس لیے کہ جو وقت مقرر ہے اس کی پابندی کرو، بریکٹ کلوز۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس لیے کہ نماز پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر فرض ہے۔ نماز خوف قصر احتیاط اور دفاع کے تقاضوں کی وجہ سے ہے، جس سے نماز کے ظاہری ڈھانچے میں کچھ کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اس کمی کی روحانی تلافی اور نماز کی اصل حقیقت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد اللہ کہتے ہیں ذکر الہی میں اور زیادہ سرگرم ہو جاؤ، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر الہی دین کی روح ہے۔ نماز کا اصل مقصد بھی دل کو اللہ کی یاد سے جوڑنا ہے، اس لیے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم۔ یہ اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ نماز چند حرکتوں کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ دائمی تعلق کا نام ہے، اور خاص طور پر میدان جنگ میں ذکر الہی کی اہمیت کئی گنا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کا حوصلہ کمزور ہو سکتا ہے، دل خوف میں گر سکتا ہے، تعداد اور وسائل اسے کم محسوس ہو سکتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر جو ٹانک ہے، قوت دینے والا، ڈھارس بندھانے والا، جمائے رکھنے والا، اللہ کو سہارا سمجھنے والا، اس کے لیے اصل چیز اللہ کی یاد۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کی جتنی اچھی یاد ہوگی اتنا انسان ہمت کے ساتھ ڈٹ سکے، اور جتنا وہ کمزور ہوگا اندر سے اسپرچولی اتنا وہ بگوڑا بنے گا، اتنا وہ دوڑ دوڑ کر بھاگے گا۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب خوف کی حالت ختم ہو جائے، امن اور اطمینان آ جائے، تو پوری نماز جماعت اور وقت کی پابندی کے ساتھ رکوع اور سجود کے مکمل حقوق کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آخر میں کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ دو اہم باتیں یہاں سے پتہ چل رہی ہیں۔ نمبر 1، وقت کی پابندی نماز کی ادائیگی میں شرط ہے۔ دوسری، نبی نے اہل ایمان پر جو کچھ فرض کیا وہ عین اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے، یعنی جو نمازیں اور اوقات بتائے ہیں وہ سب اللہ کے طے کردہ احکامات کے عین مطابق ہیں۔ نبی نے جو کچھ بتایا نماز کی تفصیل میں اللہ کے حکم پر بتایا ہے۔ نماز انسان کی سہولت پر نہیں بلکہ اللہ کے مقرر کردہ وقت پر فرض ہے۔ اب ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ نماز پڑھ لی، اللہ کا ذکر ہو گیا، لیکن نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ صرف نماز ہی ذکر نہیں، نماز کے بعد، اور اس کے لیے جو ہمیں اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، انہیں ضرور یاد کیجئے۔ نماز کے اذکار کے کارڈ ملتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ، سارے اذکار ہم نے ریکارڈنگ کر کے رکھوا دیے ہیں، آپ وہاں سے دیکھیے۔ پھر صبح شام کے اذکار ہیں، تجوید بہتر کیجئے، ترجمہ بہتر بنائیے اور اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے۔ اور باقی مسنون مزید دعائیں ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، مختلف مواقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں۔ رات کو سونے کے وقت کی دعائیں ہیں، صبح جاگنے کے وقت کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ہم یاد کریں۔ اس کے علاوہ بھی سبحان اللہ کہہ دینا، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये सब अस्कार हैं। इंसान से अल्लाह की याद में ही लगा हुआ होता है। आयत नंबर 104, वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौम, ए ईमान वालो, विद इन ब्रैकेट में ये बात आएगी, ए ईमान वालो इस जंग के लिए निकलो, ब्रैकेट क्लोज, और दुश्मन के ताक़ुब में कमजोरी मत दिखाओ। इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून, अगर तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वो भी तकलीफ उठा रहे हैं। वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, लेकिन तुम खुदा से वो तवक्कुआत रखते हो जो वो नहीं रखते। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह अलीम और हकीम है। अब इस आयत में तरगीब जिहाद के मजमून की ताकीद पिछली आयात से हम पढ़ते आ रहे हैं। पीछे सलातुल खौफ भी उसी जिहाद का एक हिस्सा था। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि कौन है, कौन से दुश्मन, वला ताहिनु फी इब्तिगाइल कौम, दुश्मन के ताक़ुब में कमजोरी ना दिखाओ। दुश्मन कौन है यहाँ? मुशरिकीन मक्का, मुनाफिकीन, जो जंगे ओहद और जंगे बदर के बाद साजिशों बदहदियों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे। फिर कहा इन तकूनु तअलमून, अहले ईमान की इस्लाह और तरबियत समझाया जा रहा है कि अगर तुम्हें दुश्मन के हाथों कोई नुकसान पहुंच जाए तो उससे बददिल होकर उसके ताकुब में तुम्हें पस्त हिम्मत नहीं होना। नुकसान जिस तरह तुम्हें पहुंचता है उन्हें भी पहुंचता है। इस एतबार से, नुकसान पहुंचने के एतबार से तुम और वो एक जैसे हो। तुम समझते हो, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम समझते हो कि तुम दीन का काम करके नुकसान उठा रहे हो, दीन का काम करके तुम्हें नुकसान हो रहा है, अल्लाह की राह में तुम्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। जंगे बदर, जंगे ओहद, खंदक सब मदीना के करीब या अंदर हुई, तुमने यकीनन तकलीफ उठाई। तो क्या दुश्मन ने तकलीफ नहीं उठाई? ये कह रहे हैं अल्लाह, इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून, तुम अल्लाह की खातिर तकलीफ उठा रहे हो, वो दुनिया की खातिर इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। तो वो तो मक्का से अपने सारे लाओ लश्कर के साथ आए हैं। अगर तुम खर्च कर रहे हो तो क्या वो नहीं खर्च कर रहे? अगर तुम शहीद हो रहे हो तो क्या उनके जनाजे नहीं उठ रहे? अल्लाह तवज्जो दिला रहे हैं मुसलमान। ये भी एक तरह से सिखाने का अंदाज होता है, मोटिवेशन, कि तुम अकेले तो नहीं हो, लेकिन तुम में और उनमें फर्क कितना है और होना चाहिए, और वो नजर भी आना चाहिए। वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, वो सिर्फ दुनिया के लिए, नाम के लिए, इक़्तिदार के लिए, जर जन जमीन के लिए लड़ रहे हैं, और तुम अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहे हो, अल्लाह की जन्नत पाने के लिए लड़ रहे हो, तुम दर्जात पाने के लिए लड़ रहे हो। सोचने की बात है। अब सुनिए, दुश्मन अपने मिशन में, अपनी दुनिया की मोहब्बत में इतने सच्चे हैं, वो दुनिया के लिए इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, और तुम आखिरत के अजीम दर्जात के लिए कुर्बानियां देकर क्या समझ रहे हो? हौसले छोड़ रहे हो? या आज हम कहें तो हम कहें अपने लिए कि सेल्फ पिटी का शिकार हो रहे हो, थोड़ी सी कुर्बानी दे दी तो क्या कर दिया, क्या कमाल कर दिया, क्या पहाड़ तोड़ दिए भाई तुमने? उन्हें तो आखिरत में कोई उम्मीद नहीं, उन्हें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, जबकि इस दुनिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्माम हुज्जत के बाद, उस पर अमल करने के बाद आखिरत की 100% गारंटेड कामयाबी तुम्हारी है। तुम्हारे सामने तो इतनी अजीम मंजिल है, तो इस वक्ती और आर्जी नुकसान से पस्त हिम्मत क्यों होती हो गई? वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, जो तकलीफ भी तुम्हें पहुंचती है तुम्हारी मसलहत के लिए पहुंचती है, अल्लाह के इल्म और हिकमत की वजह से आती है, उसकी हिकमतें हैं, उसका इल्म है, उसने खुद डाला है तुम्हें इम्तिहान में। तो याद क्या करना है, मैंने आपने, हमारे लिए टेक अवे क्या है इस आयत से, कि क्या आज दुनिया के लिए मेहनत करने वाले नहीं थकते? बताएं मुझे आप। लोग करते हैं ना दुनिया के लिए मेहनतें, कितनी मेहनतें कर रहे होते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान नहीं करते, वो अपना आराम, अपनी नींद, अपना चैन, अपना सुकून खराब नहीं करते, हो रही होती है ना मेहनतें। आज हम दीन पढ़ने पढ़ाने वाले, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, कुरान के लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं, हमारी चीखें निकल जाती, निकलती है या नहीं निकलती? थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ जाए, थोड़ी ज्यादा कुर्बानी करनी पड़ जाए, थोड़ा ज्यादा वक्त लगाना पड़ जाए, तो क्यों चीखें निकले भाई? हमें तो एक एक लम्हे का पता है। कल मैंने आपको बताया अजर नजीमा वाली बात, कि मेहनत करने वालों का तो अजर ही बहुत ज्यादा है। तो अपने आप का मवाजना या कंपैरिजन उन लोगों से ना किया करें जो कुछ नहीं कर रहे। आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें चुना है, अल्लाह ने कुरान हमारे हाथों में थमा दिया है, हम बैठकर इधर उधर की गिफ्टें नहीं कर रहे होते, इधर उधर की बातें नहीं कर रहे होते, हमारा फोकस होता है कि हम लेसन तैयार कर लें जल्दी जल्दी, हम कोई पेपर की तैयारी कर लें, हम कुछ सीख लें, हम कुछ लोगों से बात कर लें, हम लोगों को एनकरेज कर लें, हम लोगों को इस तरफ ले आए, ये करने के काम है ना हमारे। और दूसरी चीज ये कि गर्मी है तो फिर कहते हैं कि बहुत गर्मी है, हाय कैसे जाएं।
سردی ہے تو سردی آ رہی ہوتی ہے، بارش ہے تو بارش ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں تھوڑی سی اپنی زندگی سے نا اس طرح کے جملے، اس طرح کی رویے، اس طرح کی باتیں ہمیں نکالنی ہوں گی اپنی زندگی سے. اگر ہم نے اس پوزیشن پہ نہیں جانا، وہ پوزیشن جو کہ اللہ نے منافقین اور کفار کے لیے لکھی، ان کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے لیے کچھ ہے تو ہماری محنت کے بعد اللہ کے فضل سے ملنا ہے، لیکن اللہ نے ہماری محنت دینی ہے، دیکھنی ہے. دنیا والوں کی دنیا کے لیے محنتوں کو دیکھ کر دین والوں کو سبق سیکھنا ہے اور محنت کی طرف. اللہ ہم سے قبول فرمائے. آگے آ جائیے آیت نمبر 105. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ پر نازل کی تاکہ جو راستہ اللہ نے آپ کو دکھایا اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. ودن بریکٹ کے ان میں سے کون مخلص ہے اور کون منافق، بریکٹ کلوز. ولا تکن للخائنین خصیما، ان بد عہدوں کے حمایتی نہ بنو. یعنی ودن بریکٹ آئے گا اللہ سے معافی کی درخواست کر کے. اچھا، اب یہاں سے خطاب بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یاد رکھیے جب بھی اس طرح کی آیات آتی ہے نا ولا تکن للخائنین خصیما، یہاں عتاب کا رخ دوسروں کی طرف ہوتا ہے، نبی کے ذریعے سنوایا جا رہا. اب اس آیت میں مسلمان جو منافقین کی حمایت کر رہے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی بھی ان کی آئیڈینٹی کی وجہ سے، اسلامک آئیڈینٹی کی وجہ سے ان کا دفاع کریں، اور کچھ مخلص مسلمان بھی اپنائیت اور جذبات میں کہ یہ دین بدنام نہ ہو کے خوف سے ان کی حمایت پر آمادہ ہو گئے تھے. اللہ نے فیصلہ کن جملہ دے دیا، فیصلہ کن اعلان کر دیا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اے نبی آپ پر حق کے ساتھ کتاب اتار دی، کسوٹی اتار دی، میزان اتار دیا، اپنا آئین اتار دیا، اپنا فائنل ڈیسیژن اتار دیا. کیوں؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اس کسوٹی کی روشنی میں جو اللہ نے آپ کو دکھائی، آپ کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، دیکھنا کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون مخلص ہے، کون منافق ہے. اب اس قرآن کے بغیر آپ کے لیے کوئی اور روشنی نہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی اور ان کا رہنما نہیں. ولا تکن للخائنین خصیما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے کہ دشمنوں کے لیے بھی مغفرت اور معافی کی دعا مانگتے تھے، لیکن اللہ نے قانون دے دیا کہ جو لوگ رسول کے ساتھ بدعہدی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں. آپ سے کہہ دیا گیا، سنایا کمزور ایمان مسلمانوں کو کہ تم ان لوگوں کے حمایتی نہ بنو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے بدعہدی کر رہے ہیں. اب وہی بات مزید آگے اس آیت میں آئی، واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی کی درخواست کرو. ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. آگے آ جائیے آیت 107. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں. ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما، اللہ بد عہد اور حق تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ ایک ہی مضمون ہے، ٹھیک ہے نا. جو لوگ اللہ سے بدعہدی کر رہے ہیں وہ اپنے ہی قلب و ضمیر کے مجرم ہیں. ایسے مبغوض اللہ کے بارے میں، جو اللہ کے بارے میں اتنا بغض رکھنے والے ہیں، آپ لوگ ان کی حمایت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ان کی حمایت کا کوئی حق نہیں بنتا. اللہ ایسے بد عہدوں اور حق تلفوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں جو لفظ ہے نا خوان، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مراد ہے بار بار خیانت کرنے والا. اللہ رسول کے حق میں بے وفائی کرنے والا، اعتماد توڑنے والا، بہت بڑا درجے کا مجرم ہوا نا. حسیم، ایسا شخص جو گناہ کو عادت بنا لے. اللہ کا کسی کو ناپسند کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نکال کے باہر کر دیا. ان اللہ لا یحب، نہیں وہ محبت کرتا، من کانا خوانا اسیما، کوئی خوان ہے کوئی اسیم ہے، نکل گیا وہ اللہ کی رحمت سے. آیت 108. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ناپسندیدہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان میں سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. آیت 105 سے 17 تک ایک کریکٹر جو بہت خیانت کرنے والا، بد عہد اور حق تلف تھا، حق تلف تھے. اللہ نے کہا ان کی کوئی سائیڈ نہ لے. آیت 108 میں انہی لوگوں کی مزید وضاحت ہے. اللہ ان منافقین کی درپردہ سازشوں کا ذکر اسی سورہ آیت 81 میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں. آگے سورہ مجادلہ میں بھی ہم یہ جا کر پڑھیں گے. یہ انسانوں سے تو چھپتے ہیں اور چھپ چھپ کر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں،
لیکن اللہ سے کہاں چھپ سکتے ہیں جو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اپنی ناپسندیدہ سرگوشیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ یستخفون من الناس، چھپتے ہیں لوگوں سے، انسانوں سے نظریں بچا کر، بولنے سے پہلے سوچتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے، کوئی سن نہ لے۔ لوگوں کا اتنا خوف ہے، اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ ولا یستخفون من اللہ، اللہ کو لوگوں جتنی اہمیت بھی نہیں دیتے، استغفر اللہ۔ دیکھیں حال کیا ہے، حالانکہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، وہ جب وہ ایسی باتوں کی سازشیں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، محیط گھیر لینے والا، ہر طرف سے احاطہ کر لینے والا۔ یہ ایسا علم ہے جس سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی، یعنی اللہ کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے۔ یہ لوگ سازشیں کر کے سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلا، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، اس کے نوٹس میں ہے ہر چیز۔ تو سبق کیا ہے؟ اللہ کو بھول کر لوگوں سے ڈرنا، یہ بہت بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آیت نمبر 109، ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ تم لوگ ہو کہ دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے تم نے جھگڑا کر لیا۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، لیکن قیامت کے دن کون ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑے گا یا کون ان کا ذمہ دار بنے گا؟ اب وہی سازشیں چھپانے والے لوگ ہیں۔ آیت 109 میں یہ بات کھل کر آ گئی، پیغمبر کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، مخاطب آپ نہیں ہیں، مخاطب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، جو وقتاً فوقتاً اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے منافقین کی حمایت میں فوراً آگے آگے ہوتے تھے، منافقین کی حمایت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان منافقین کی صریح غلطیوں کے باوجود ان کو بری قرار دینے کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرنے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں، اصل میں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین مخلصین سے بیکار مناظرے اور بحثیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے ان منافقین کے بارے میں کہ یہ تو اسلام کے بڑے سچے ہیں، مخلص ہیں، وفادار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے ہوتی ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نا، وہ جو کمزور ایمان والے مسلمان ہیں وہ ان منافقین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے۔ تو قرآن نے یہاں بہت زبردست طریقے سے ان کے اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا اور بہت خوبصورتی سے بتایا، ساری بات سامنے آ گئی کہ کوئی کسی بحث کی گنجائش ہی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم وہ لوگ ہو کہ دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے تم نے جھگڑا کر لیا ہے، کمزور ایمان کے مسلمانوں۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، لیکن قیامت کے دن کون ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑے گا یا ان کا کون وہ بنے گا، ذمہ دار بنے گا؟ کان کھول کے سن لو، آج تو غلط وکالت کر رہے ہو، قیامت کے دن ان کی وکالتیں کرنے والا کون ہوگا؟ تو اب سبق یہی ہے کہ حق کو دیکھنا، حق کو سننا، حق کا حمایتی بننا، یہ اصل امتحان ہے، سبق ہے۔ غلط ہمدردیاں بعض دفعہ گناہ بن جاتی ہیں حق کو چھوڑ کر، وہ چاہے خود میں ہوں، میری کوئی عزیز ترین پیاری ہستی ہی کیوں نہ ہو، نہ حق کسی کا ساتھ دیا تو یاد رکھیں وہ گلے پڑے گا۔ حق پر ایک نان مسلم بھی ہو سکتا ہے اور اپنا مسلمان بھی نہ حق پہ ہو سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک حدیث آخری سن لیں پھر یہاں پہ وائنڈ اپ کروں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون تھی قریش کی، بڑی بادشاہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی، آپ کے پاس بڑی سفارشیں آئیں، تو آپ نے کیا کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا۔ اور اس سے پہلے آپ نے کہا کہ پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ جب ان کا کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ تو میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرٹ۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔